باب دہر کھل چکا تھا۔ موجودگی، ایگزسٹنس۔ کلائمیکس سے شروع کرتے ہیں۔ گولی چلنے کی آواز اس تہخانے میں گونجی تو وہ 5 وجود ٹھہر سے گئے۔ ان کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ نووارد نوجوان تھا، سفید شلوار قمیض کے اوپر گہرا بھورا سویٹر اور ساتھ سیاہ رنگ کی شال پہن رکھی تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کی سنہری ہلکی بڑی داڑھی چمک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں ٹھنڈا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ برف جیسا ٹھنڈا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے پل بھر کے لیے ان 5 لوگوں کو برف کر دیا تھا۔ ساکت، صامت۔ بخیر راغلے، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں ہم، بڑی ہی خوش دلی اور دوستانہ انداز سے کہتے وہ کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ اس کے لہجے سے پختون عنصر جھلکتا تھا۔ میرا نام بہرام خان ہے، ویسے تو لوگوں کو مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے مگر اس نے طائرانہ نظر ان کے چہروں پہ ڈالی، پھر اسے جیسے تاسف ہوا۔ تم سب کو نہیں ہوئی ہوگی، خیر یہ جسٹیفائیڈ ہے، اب میں تم سب کو ایسے باندھ کر رکھوں گا تو تم نے خوش تھوڑی ہونا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ شادان غصے سے پھنکارا۔ بہرام خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ دوبارہ مجھے ٹوکنا مت ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، سرد لہجے میں کہہ کر وہ زلطان کی طرف مڑا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم سب کے یہاں ہونے کا ایک مقصد ہے۔ کس کے لیے کام کرتے ہو تم؟ کون ہے تمہارا باس اور اس کے تلوے چاٹنے کے لیے کیا لیتے ہو؟ اب کے بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور پستول کو انگلیوں میں گھمایا، پھر اسے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ پیچھے کر کے پوری قوت سے پستول کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا۔ سید شادان شاہ کو دنیا چکراتی محسوس ہوئی۔ باقی زبرج اور زلطان سپاٹ نظروں سے اس کے ماتھے سے بہتی خون کی دھار دیکھتے رہے جبکہ زخرف نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خوف نے اس کے سارے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ جاہل انسان، تم ایک انسان کو اس طرح سے کیسے مار سکتے ہو؟ حسن گھررایا تھا۔ بہرام نے گردن ایک طرف ڈھلکا دی اور مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے اس نے دستہ ایک بار پھر گھمایا اور شادان کو دیکھے بغیر ایک بار پھر اس کا ماتھا زخمی کر دیا۔ اس بار وہ چیخ بھی نہ سکا، وار کاری تھا۔ اس نے گردن ڈھلکا دی، جسم کا ہر عضو درد سے چیخ اٹھا۔ وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ کسی اور کو کچھ جاننا ہے یا میں اپنی بات جاری رکھوں؟ اس نے مڑ کر ان سب کو باری باری دیکھا۔ شادان کی آنکھیں نکاہت سے بند ہونے لگی تھی مگر اس کی زبان نہیں۔ میرے ہاتھ کھولو، میں نے تمہیں زندہ نہ گاڑا تو میرا نام سید شادان نہیں۔ بہرام خان کا غصہ ایک بار پھر اود کر آیا۔ اس نے گن پٹی کو سہلایا۔ جبل خان یارا دکھوا راشا، جبل خان یار ادھر آؤ۔ اس نے تاہانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہانک لگائی، شاید وہاں کوئی تھا جو اب تک نیچے نہیں آیا تھا۔ جبل خان کے ساتھ اپنے باپ کو بھی بلا لو، ضرورت پڑے گی۔ زبرج کی بات پہ وہ مڑا اور پستول کا ایک دستہ اس کے منہ پہ بھی دے مارا۔ اس کے ہونٹ سے خون فوارے کی مانند بہنے لگا۔ وہ اگر یہاں خوف و ہراس قائم کرنا چاہ رہا تھا تو کامیاب رہا تھا۔ خدا کی قسم میں اس کا جبڑا توڑ دوں گا۔ اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی جیسے اوپر کھڑے شخص کو وارن کر رہا ہو۔ آواز میں سخت تیش تھا، اوپر سے اب بھی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی، ساتھ ساتھ کسی کی آواز بھی آئی۔ آ رہا ہوں، آواز بھاری تھی، سنجیدہ بھی۔ اب اگر اگلی بار تم نے ان پہ ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا، زبان سے بات کرو، سلطان صفدر تحکم سے بولا۔ گردن اٹھا رکھی تھی۔ بہرام ابھی کچھ کہتا کہ شادان نے اسے دوبارہ گالی نکالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، رگیں تن گئیں۔ اب یہ مجھے ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کرے گا۔ اس کا اشارہ شادان کی طرف تھا۔ حسن اور زخرف اسے چپ کروا رہے تھے مگر وہ اسے گالیاں بک رہا تھا۔ بہرام نے اب کے جمے ہوئے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا، ساتھ 2 مکے اس کے پیٹ پہ مارے۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ شادان کو اپنے دماغ کی تاریں ہلتی محسوس ہوئیں۔ تم مجھ سے بات کرو گے یا پھر بزدلوں کی طرح چھپتے پھرو گے جبل خان؟ زلطان شادان کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر پوری قوت سے گھررایا۔ سیڑھیوں کے پار کھڑے آدمی نے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ اگر تمہارے اس وزیر نے ایک بار پھر میرے لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا تو زلطان صفدر کو تم جانتے نہیں ہو، اور یہ تمہارا آدمی، اس کا زبان بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو بولنے کا بیماری ہے؟ بہرام بھی گھررایا۔ جب تک تمہارا ہاتھ اٹھتا رہے گا وہ بولتا رہے گا۔ اسے بولنے کی نہیں، غیرت کی بیماری ہے۔ ہاتھ باندھ کر مارو گے تو وہ منہ سے مارے گا۔ حسن کی آواز دھیمی تھی، اسے غصہ نہیں، اسے خوف آ رہا تھا۔ آج 15 سال بعد اسے ویسا خوف آیا تھا جو وہ ایک بار پہلے بھی محسوس کر چکا تھا جب اس کے بہنوئی نے اس کے سامنے کسی آدمی کی ران پہ گولی داغ دی تھی۔ وہ صفاقی اسے بہرام کے اندر نظر آئی، وہ فرش پہ بہتا خون اسے آج شادان کے چہرے پہ نظر آیا۔ حسن سلطان کو خوف نے جکڑ لیا تھا، اسے خون سے خوف آتا تھا۔ ہمارا غیرت کا کیا؟ یہ ہم کو گالی دے رہا تھا، بات کرنے آیا ہے، ہم بات کرنے دی۔ تمہیں پھر بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جبل خان نے سیڑھیوں پہ پہلا قدم دھرا، اس کی آواز تہانے میں گونجنے لگی۔
یہ سب ہمارے مہمان ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ ان سے تمیز سے پیش آؤ۔ تم ہماری روایات کا پاس رکھنا کب سیکھو گے؟ وہ اب ان کے قریب آ رہا تھا، آواز میں ہلکی سی ملائمت تھی۔ تمام نگاہیں اس کی طرف لگ گئیں، ہر سماعت کو اس کے بولنے کا انتظار ہوا۔ وہ آتے ہی سحر پھونکنے لگا تھا۔ میرے مہمان خانے میں خوش آمدید۔ روشنی اس کے نقوش واضح کرنے لگی۔ وہ خوش شکل تھا، دراز قد اور سرمئی آنکھوں والا۔ چہرے پہ روب اور سنجیدگی بیک وقت تھیں۔ اسے دیکھ کر کئی پل ٹھہر جانے کو دل کرے۔ امید ہے میرے بھائی نے آپ سب کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں بھی پشتون عنصر تھا۔ وہ آگے آیا اور شادان کے قریب آ کر رکا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا، پھر ٹٹول کر دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں، پھر اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کا زخم پورا کھول دیا۔ شادان کی روح تک تکلیف سے بھر گئی۔ زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، پھر بھی میں مرہم پٹی کا انتظام کروا دوں گا۔ 5 لوگوں کو قید کر کے ان کو مار کر ان کا خون بہا کر وہ اب ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر رہا تھا۔ آہ، اس کی عظمت کو سلام۔ میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر شادان کے چہرے سے خون صاف کرنا چاہا۔ وہ پیچھے ہوا۔ جبل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جگہ جما دیا۔ کوآپریٹ کریں، ہم بھی کریں گے۔ زخم صاف کر کے وہ جو ہی مڑا، اس کی نظر زخرف سے ٹکرائی۔ سرمئی آنکھیں ایک پل کے لیے بالکل بدل گئیں، ان میں کچھ آیا تھا، کوئی چمک سی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سخت ہوئیں۔ زخرف اسے دیکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے یہ آنکھیں میچنا برا لگا، بہت برا۔ میں کچھ وقت بعد آؤں گا، تب تک آپ لوگ اپنا لیڈر یا پھر اسپوکس مین چن لیں۔ اس نے اوپر آواز دے کر کسی کو بلایا۔ کوئی تیز تیز زینے پھلانگتا نیچے آیا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا۔ یہ میرا بھانجا ہے اسفند۔ جبل نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے۔ اب آپ ذرا تصاویر لینے دیں۔ وہ انہیں یوں بہلا رہا تھا جیسے وہ کچی پکی کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر جیسے ان کا فوٹو شوٹ پرائم ٹائم میں چھپنا تھا۔ لہجہ ایسا ملائم تھا جیسے وہ ان 5 لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہو۔ تصاویر لینے کے لیے انہیں تگ و دو نہ کرنی پڑی۔ اگر کوئی تصویر نہ کھنچواتا تو بہرام کی پستول کا دستہ اس کے 14 طبق روشن کر دیتا۔ چند پل بعد لڑکا تصاویر لے کر باہر نکل گیا۔ کیا تم یہ تصاویر ہمارے گھر والوں کو بھیجو گے؟ اغوا برائے تاوان، رائٹ؟ زخرف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ جبل نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری نظر زنجیر ہوتی ہے، وہ بند نہیں سکتا تھا۔ دماغ پہ زور دیں اور سوچتے رہیں، کچھ وقت بعد ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے بہرام کو اشارہ کرتا جس طرف آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ وہ پیچھے سے اسے آوازیں دیتے رہے، چیختے چلاتے رہے۔ وہ 5 لوگ اپنی اس جگہ موجودگی کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر آتے ہی بہرام ناخوشی سے بولا۔ تمہیں مجھے فری ہینڈ دینا تھا، اور وقت کیوں دیا ان کو؟ ابھی مار مار کر ان کو لیول کر دیتا۔ جبل نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ تم نے مار کر انہیں خوفزدہ کیا، میں نے تصاویر نکلوا کر ان کا دماغ دوسری رخ پہ کر دیا۔ میں انہیں کمزور کر رہا ہوں، تھکا رہا ہوں۔ تم کھیل کے اصولوں سے ناواقف ہو بہرام۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتیں ان پہ اثر نہیں کریں گی، بہرام ناگواری سے بولا، مگر کچھ کر نہیں سکا۔ یہ بساط مہرے، یہ کھیل اس کا نہیں تھا، وہ تو بس ایک سپاہی تھا، ایک وزیر۔ 7 جنوری، وقت رات کے 11:30۔ قریب 1 گھنٹہ بعد جبل خان واپس اس تہخانے میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ ان اسیروں کے لیے 1 صدی کے برابر تھا۔ وہاں سردی تھی، بھوک تھی، خوف تھا، کپکپاہٹ تھی۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں اندیکھے شکنجے میں جکڑ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کوئی دشمنی، کوئی عناد ایسا نہیں تھا جس کی بنا پہ کوئی انہیں اس طرح اغوا کر لیتا۔ بہرام اور جبل خان کے واپس آتے ہی جیسے ان کی جان میں جان آئی، یا پھر ان کی جان نکل گئی، وہ اندازہ نہیں کر سکے۔ مجھے آپ کے لیڈر سے بات کرنی ہے، کیا آپ اسے چن چکے ہیں؟ وہ ان سب کے چہرے باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ہوں لیڈر، مجھ سے بات کرو۔ کون ہو تم؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ زلطان کے کہنے پہ وہ کرسی کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے عین سامنے لے آیا۔ بہرام اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا، ہاتھ میں عجیب سی کھجلی ہونے لگی تھی۔ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی، گردن سیدھی کیے زلطان کو دیکھتے وہ اب بولنے کو تیار تھا۔ بظاہر آپ سب ہمارے پاس ہیں، کڈنیپڈ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے کیونکہ آپ سب سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر مجھے اپنے گھر کی طرف دیکھا تھا کیا؟ شادان عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ بہرام تیش سے اس کی اور بڑھا، مگر جبل اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، ساتھ اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تمہیں، ورنہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ بھی ہے۔ بہرام گھرایا۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تو کوئی مفاہمت، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی۔ زلطان کا چہرہ سرخ ہوا تھا مگر لہجہ دھیما تھا۔ زخرف اب بھی سن تھی، ساکت شل۔ اسے اندازہ ہوا کہ 4 لڑکوں کے درمیان وہ اکیلی تھی اور سب سے زیادہ نقصان اسے ہو سکتا تھا۔
بہرام خاموش رہو۔ تنبیہ پہ وہ ٹھہر گیا۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ تمہارے اگلے الفاظ میرا جواب ہونے چاہیے۔ حسن بے حد ترشی سے بولا، یہ زور گھر ہے، زور گھر، جانتے ہو نا، شہر نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو شہر سے فاصلے پہ ہے، پہاڑوں کے عقب میں، دنیا سے چھپی ہوئی، اور آپ جیسوں نے چھپائی ہوئی۔ جبل دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، بظاہر یہاں سب ٹھیک ہے، حکومت ہمیں سب دیتی ہے، حقوق، ووٹ کا حق، پانی، نوکری، کاروبار کی آزادی، پڑھائی، سب جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہماری زمین ہے۔ زور گھر سٹی کی زمین، اسکائی ہائی کی زمین، یا پھر اس زمین نے کے بدلے پیسہ؟ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا تاکہ اس کی بات سمجھی جائے۔ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور لوگ ہو۔ زلطان صفدر نوجوانوں کا محبوب لیڈر، حسن سلطان ایک کامیاب دلیر اور مسیحا بیرسٹر، زبرش شاہنواز ایک ماہر سافٹ ویئر انجینئر اور سوشل ورکر، سید شادان شاہ ملک ملک کے سب سے بڑے مشہور اینکر پرسن۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ وہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر نشاندہی کرتے ہوئے بول رہا تھا، جب زخرف کی باری آئی تو اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بھی اور شاید دل بھی۔ اگلے ہی پل وہ ہر تاثر پہ قابو پا گیا۔ مس وقار صاحبہ تو اس وقت ملک کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ آپ کے والد صاحب کے قاتلوں کے حملے نے آپ کو مشہور کر دیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں اپنی شہرت کو تمہارے حق میں استعمال کروں گی تو تم غلط ہو۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی مگر مضبوط تھی، آنکھوں میں خوف تھا مگر سرخی بھی۔ میں آپ کے لیڈر سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ زلطان کی طرف واپس مڑا۔ آپ سب کو ایک فون دیا جائے گا۔ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ زور گھڑ کے معاملے کو میڈیا پہ لائیں، تاریخ دلوائیں اور کیس جتوائیں۔ آپ سب بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ چونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے تو میرا خیال ہے ہم نظر میں آ جائیں گے، ہمیں ہمارا حق ملے گا، لوگ ہمیں سنیں گے۔ آپ کو بس ہماری آواز بننا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ امید ہے کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ ہم کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے، تم لوگ کوئی وکٹم نہیں ہو۔ زبرج زلطان سے پہلے بول پڑا۔ صحیح کہا، ہم وکٹم نہیں ہیں۔ جبل تلخی سے بولا، میں ذرا آپ کو یاد دہانی کروائے دیتا ہوں۔ زور گھڑ کی زمین بیچ کر اس سارے گاؤں نے ایک کمپنی میں انویسٹ کیا تھا، کیونکہ وہ کمپنی سال کے اندر اندر ہمیں ڈبل دینے والی تھی، سو ہر کوئی راضی ہو گیا۔ اور کمپنی اور زور گھڑ کے درمیان یہ معاہدہ کروانے والے کچھ اہم لوگ تھے، جن میں جسٹس سمیہ زخرف کی والدہ، اینکر پرسن سید منور شاہ شادان کے والد، وزیر اعلیٰ سمیع صفدر، زلطان کے بھائی، اور شاہنواز درانی، زبروج کے والد شامل تھے۔ اس نے حسن کی طرف دیکھا، نظروں میں ترس تھا۔ تم یہاں صرف ان کے دوست ہونے کی وجہ سے ہو، تم ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ ہو۔ حسن خاموش رہا، کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ ٹویسٹ یہ کہ کمپنی کا مالک کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا۔ ان سب کی سانسیں ایک پل کے لیے اٹک گئیں، اور زور گھڑ کی بیچی ہوئی زمین پہ اسکائی ہائی کی تعمیر شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس بھی۔ لوگ پاگل ہونے لگے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو انہوں نے چند قابل اعتبار لوگوں کے کہنے میں آ کر ایک کمپنی کو تھما دیے تھے، وہ غائب تھے۔ گاؤں کے سربراہ اور باقی لوگ کئی بار ان 5 لوگوں کے پاس گئے، مگر بے سود، کوئی ہماری آواز نہیں سنتا تھا۔ آج 15 سال گزر چکے ہیں اور ہم وہاں کے وہاں ہیں، اسی لیے یا تو تم ہماری مدد کرو یا پھر ہم اپنے طریقے سے کروا لیں گے۔ جبل نے پوری روداد کہہ ڈالی۔ ان 5 لوگوں نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ کہہ دیا تھا۔ زور گھڑ باغی تھا۔ زور گھڑ اسکائی ہائی میں ہونے والے حملے میں سینکڑوں لوگوں کا قاتل تھا، اور سب سے بڑھ کر زور گھڑ جن لوگوں کے خلاف تھا وہ اقتدار میں تھے۔ کمپنی کا مالک وزیر اعظم کا بہنوئی تھا اور اسکائی ہائی کا مالک وزیر اعلیٰ تھا۔ کمپنی کے مالک کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی، وہ چور ہے اور اس وقت کینیڈا میں اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ کسی کی اتنی جرت؟ یعنی آپ سب ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جبل گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ البتہ مایوس نہیں تھا وہ۔ ٹھیک ہے پھر۔ شال کا پلو درست کرتے ہوئے وہ اٹھا، بہرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دے آر آل یورس۔ وہ مسکرایا، عجیب سی جنونی مسکراہٹ۔ I'll serve them with honor۔ وہ اسی پشتون لبو لہجے میں بولا۔ خاتون، آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ جبل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زخرف کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں میں بندھی رسیاں کھول دیں۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند پھرتی سے اٹھی اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ جبل خان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ زخرف نے اسی تیزی سے اس کے پیٹ میں پہ لات ماری اور پھر ایک اور مکہ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ روک چکا تھا۔ ہر کوئی دم سادھے ان کو دونوں کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ بہرام بھی۔ اس کے دونوں بازو اس کی پشت تک لے جاتے وہ اسے بری طرح پھڑپھڑانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ بہرام جیسے ہوش میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ واپس باندھ دیے۔ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، جو بات کرنی ہے یہاں مجھ سے کرو۔ زلطان بے بسی سے پھڑپڑانے لگا تھا۔
ہاتھ ہٹاؤ، چھوڑو اسے۔ جبل نے دھیرے سے زخرف کو آزاد کیا۔ یہ میرے ساتھ جائیں گی، یہاں تم میرے آرڈر سننے کے لیے ہو، میں تمہارے نہیں۔ وہ زلطان کے پاس آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ جانے کیوں ان دونوں کے درمیان اس ملاقات کے پہلے ہی گھنٹے رقابت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری خاطر تواضع کے لیے میرے خاندان کے کچھ مزید مرد یہاں آنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اتنے سارے مردوں میں تمہیں خاتون کی موجودگی کچھ خاص پسند نہیں آئے گی۔ تم اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے کر جا سکتے، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ جھٹ پٹایا، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے یہاں کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب کے زبرج بھی بولا تھا، شادان شاید حواسوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، ان کے اصول اور ضابطے میں درست کرتا ہوں، بہرام جھلا کر بولا۔ ساتھ اوپر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں، لے کر جاؤ اسے، یہ خون خرابہ دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس کے بس میں نہیں تھا دھکے دے کر اپنے بھائی کو نکالتا اور یہاں موجود لوگوں پہ اپنا ہاتھ صاف کرتا۔ اس کی ایک آواز پہ سیڑھیوں سے اترتے کئی لوگ تہخانے کی طرف آئے۔ جبل نے گردن ترچھی کر کے زخرف کو دیکھا، ہلکی سرمئی آنکھیں گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں، وہ آنکھیں نم تھیں۔ کچھ تھا جو جبل خان کے دل میں کھپ سا گیا، کوئی درد سا، کوئی سکون سا، ہمیشہ کے لیے۔ دوسری نظر مل چکی تھی اور اس کا دل بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ آپ چلیں گی خاتون یا مزید طاقت آزمائی کرنی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ جبل نے شال کا پلو ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زخرف ساکت اس کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہو گئی۔ زلطان صفدر کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو، اس نے بے اختیار خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، گردن اٹھا کر اس اور دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اسے لے کر گیا تھا، مگر راستہ بلاک ہو گیا۔ بہرام خان اپنے ساتھیوں سمیت ان کے آگے کھڑا تھا، وہ شال اتار کر کرسی پہ رکھ رہا تھا۔ اس نے کف موڑائے، اس کے ایک ساتھی نے ہاکی، ایک نے بلہ اٹھایا، کوئی چاقو اٹھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات ٹارچر روم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دہر کا یہ باب ان کے لیے مشکلات کا انبار لے آیا تھا اور وہ 5 لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ 8 جنوری رات 1 بجے۔ یہ ایک کشادہ اور گرم کمرہ تھا۔ آتش جان میں لکڑیوں کی چٹخنے کی آواز آتی تھی۔ آتش جان کے آگے 2 صوفے رکھے تھے اور انہی صوفوں میں سے ایک پہ زخرف پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ متورم اور آنکھوں میں ڈھیر ساری بے چینی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی پشت پہ بندھے ہوئے تھے۔ اسے یہاں سے جانا تھا، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہاں آ کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ تہہ خانے کی سردی، وہ خوف، وہ زائل ہونے کے بجائے بڑھ گیا تھا۔ وہاں زلطان تھا، حسن تھا، وہاں سب تھے، اور یہاں وہ اکیلی۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد تہہ خانے سے عرش تک جاتی چیخیں اور کراہیں اس کا دل سکیڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ وہ جاہل لوگ اس کے دوستوں کو مار رہے تھے، بہت بری طرح مار رہے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ بازو چھوڑو، اس کے بازو پہ گولی لگی ہے، بازو چھوڑو۔ زبروج کے چلانے کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی، ابھی آگے جانے کو قدم بڑھاتی کہ باہر سے جبل خان اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھا، وہ ٹرے میز پہ رکھے پلٹ گئی۔ انہیں مت مارو، ہم نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ رونے لگی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جبل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازے کو۔ ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں، پلیز کچھ کرو، پلیز یہ مت کرو۔ اچھا آوازیں، وہ جیسے سہولت سے بولا، پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا، دروازے کو بند کر دیا۔ اب نہیں آئیں گی۔ دھیرے سے دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ زخرف وقار کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پہ آ گیا۔ وہ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ تھی۔ خوف بے حد چھوٹا لفظ تھا جو اسے اس وقت محسوس ہوا۔ دروازہ کھولو ورنہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ جبل اثر لیے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی اور بڑھا چلا آیا۔ اسی عقب میں کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کھولے۔ بیٹھ جائیں خاتون، ہم نے اور آپ نے ابھی بڑے معاملات طے کرنے ہیں۔ ایک شان سے وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ آ کر بیٹھا۔ درمیان میں چھوٹی میز تھی اور اسی میز کے ساتھ زخرف کے سبز جوتے رکھے تھے، داغدار جوتے۔ چائے یا قہوہ؟ وہ قدرے جھک کر آگے کو ہوا اور ٹرے اپنی جانب کھسکاتے ہوئے کہا، میرے دوستوں کو اور مجھے جانے دو، تمہارا مسئلہ ہم نہیں ہیں۔ ہمارے پیرنٹس یا گھر والوں نے جو بھی کیا تم اس کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ جبل خاموشی سے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلتا رہا۔ تم ان پڑھ ہو، تم گاؤں کے رہنے والے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم 4-5 لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہماری کو کون سنے گا؟ چینی یا شہد؟ وہ اس کے لیکچر سے یکسر بے نیازی سے بولا۔ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم سب معمولی سے لوگ ہیں۔ وہ صوفے پہ آگے کو ہو بیٹھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، لوگ ہماری سنتے ہیں، لیکن زور گھڑ کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس میں انوالو ہوئے، پورا ملک ہم سے اختلاف کرے گا، ساری دنیا ہمارے خلاف ہوگی اور ہم سب اپنی ریپوٹیشن کھو دیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ختم، فنش۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگیں۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اس ڈھیٹ آدمی کو کیا اور کیسے سمجھائے۔
تم اور تمہارے لوگوں نے اسکائی ہائی پہ جو حملہ کیا تھا اس کے بعد سے کوئی بھی تمہیں مظلوم نہیں سمجھتا. تم وکٹم نہیں ہو اور جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ولن ہوگا. یہ پھیکی ہے. اس نے سبز چائے کا کپ اس کی اور بڑھایا. ہم اسے ان ٹکیوں کے ساتھ پیتے ہیں. آپ بھی ٹرائی کریں. وہ اس کی بات کاٹ کر بولا بھی تو کیا. زخرف نے کپ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پہ دے مارا. مارے بے بسی کی وہ کانپ رہی تھی. تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ حلق کے بل چیخی. تم لوگوں نے ملک کے اعلیٰ عہدے داران اور عام لوگوں پہ حملہ کیا. لوگ مارے گئے. تم سمجھ رہے ہو؟ تم سمجھ بھی رہے ہو کیا ہوا ہے؟ آرام سے بات کریں. چیخنے سے آپ مجھ پہ دھاگ نہیں بٹھا سکتی. وہ تحمل سے بولا. چہرے کے تاثرات اب بھی برف تھے. اسکائی ہائی پہ حملہ ہوا. لوگ مارے گئے. عمارت کو نقصان پہنچا. یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ ریپریزنٹرز نے. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو ہمارا حق کھا کر بیٹھے ہیں. وہ جنہوں نے ہماری زمین ہمارا پیسہ ہتھیا لیا. ہم ولن نہیں تھے. ہم بس سادہ تھے. ہم پہ الزام لگے اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے. کیا ثبوت نہ ہونے سے انسان گنہگار ہو جاتے ہیں؟ اس نے آنکھیں زخرف کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے ایک سوال کیا. سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے گردن کڑا لی. ہاں ہو جاتے ہیں. جن کے پاس ثبوت نہ ہو وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں. غلط کہا خاتون. وہ زخمی مسکراہٹ لیے آگے کو ہوا. مجرم وہ نہیں ہوتے جن کے پاس ثبوت نہ ہو. مجرم وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف ثبوت ہوں. ہمارے خلاف کسی کے پاس کیا ثبوت تھا؟ زخرف وقار کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو. وہ برف ہو گئی. کیا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ کیا میڈیا کے پاس کوئی کوریج تھی؟ کیا جنہوں نے الزام لگائے ان کے لفظوں میں صداقت تھی؟ 15 سال پہلے ہمیں خوشحالی کے خواب دکھا کر ہم سے ہماری زمین اور پیسہ لیا گیا. اب آپ ہم سے یہ مت کہیے گا کہ ہم نے اپنا پیسہ اور زمینیں کیوں دیں. ہر انسان کو خوشحال مستقبل اور اچھے حال کی خواہش ہوتی ہے. اگر میرے لوگوں کو بھی تھی تو اس میں غلط کیا تھا؟ اس کے لہجے میں نری ملامت تھی. مگر اس ڈھیٹ وکیل پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا. کوٹے دل. حق. ہاں غلط انسانوں پہ بھروسہ کرنا تھا. وہ چبا چبا کر بولی. غلط انسان کون تھے؟ اگر آپ کو کوئی جج اٹھ کر کہہ دے کہ اس کیس کے بعد آپ کو بڑی امارات ملیں گی، عہدہ ملے گا، تو کیا آپ یقین نہیں کریں گی؟ شاید نہ کریں. لیکن اگر وہ اپنے ساتھ 4 معزز لوگ لے گا آئے تو آپ بھروسہ کر لیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی. کیونکہ وہ سسٹم میں بیٹھے لوگ ہیں. کیونکہ وہ قانون دان ہیں. ہمارا قصور یہ نہیں تھا کہ ہم نے کسی پہ بھروسہ کیا. مقتول سے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قاتل سے قتل کیوں ہوا. مقتول کو انصاف دلایا جاتا ہے. وہی انصاف جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے نہیں مل رہا. اگر ہم قصوروار ہیں بھی تو کوئی ہمیں فیئر ٹرائل کیوں نہیں دیتا؟ 15 سال اور صرف 3 تاریخیں، 3 سنوائیاں. نہ جانے کیوں مگر اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی، رنج اور ملال بھی. 15 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل خان. یہ فیصلہ تم نے نہیں کیا تھا. یہ یقیناً تمہارے بڑوں نے کیا ہوگا. تم ان بڑوں کی جھونکی ہوئی آگ میں خود کیوں جھونک رہے ہو؟ یہ آگ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ تحفہ ہے، یہ غیرت ہے. میرے دادا جی نے مرتے وقت مجھے تحفے میں میرے لوگوں کی ذمہ داری دی تھی. میں ان سے منہ نہیں موڑ سکتا. یہ زمین ہمارا انعام ہے. میں اس میں غیروں کا حصہ نہیں نکال سکتا. وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا. تحفوں کی قدر کی جاتی ہے. کوئی ان کی ناقدری کرے، انہیں نقصان پہنچائے تو برا لگتا ہے. لگتا ہے نا؟ زخرف اسے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ یکٹک شیشے کی میز کے ساتھ رکھے اپنے مخملی سبز جوتے دیکھ رہی تھی. سماعتوں میں ایک فکرہ گونج رہا تھا. تم یہ جوتے پہن کر اور اونچی لگو گی زخرف. یہ میرا تحفہ ہے. اس کی قدر کرنا اور کروانا. اس کے باپ نے وفات سے 1 ماہ قبل اسے یہ جوتے خرید کر دیے تھے اور آج ان جوتوں پہ کسی کے پیروں کے دباؤ کی وجہ سے مٹی کے بڑے بڑے دھبے لگ گئے تھے. شاید تھوڑا سا کیچڑ بھی. وہ صاف ہو جاتے مگر پہلے جیسے نہیں. تم صحیح کہتے ہو. اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی. کوئی تحفوں کی قدر نہ کرے. اس کی آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی باڑھ آ گئی. تو برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے. سر ہاتھوں میں گرائے وہ بے آواز روتی گئی. چھوٹے کٹے بال چہرے کے اطراف میں پھیل گئے. جبل خان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا. وہ اس کی کلائیوں پہ بنے زخم کو دیکھ رہا تھا. کمرے میں گونجتی اس کی سسکیاں سن رہا تھا. آج سے پہلے جبل خان کو کسی عورت کے رونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی. اس نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھایا. اپنی شال کے ایک کونے سے پہ پانی گرایا یہاں تک کہ وہ گیلی ہو گئی. پھر اس نے جھک کر دھیرے سے اس کا سبز جوتا اٹھا کر اپنے گھٹنے پہ رکھا اور شال کے گیلے حصے سے ان داغوں کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا. قبیلے کا سردار، گاؤں کا سب سے معزز مرد اپنی شال سے ایک عورت کے جوتے صاف کر رہا تھا، بغیر ماتھے پہ شکن لائے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. آتش دان نے دم ساتھ لیا. دیواریں ساکن سی اسے تکتی رہیں. زخرف نے سر اٹھایا اور دھک سے رہ گئی. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے دھیل کر اپنا جوتا اسے واپس لینا چاہا مگر اس کی گرفت ہلکی نہیں تھی. تم یہ سب کر کے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے. میرا دل نہیں بدلے گا.
کاش اللہ نے انسانوں کو دل بدلنے کے اختیار دے رکھے ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ زخرف نے ایک بار پھر جھپٹ کر اپنا جوتا لینا چاہا مگر ناکام۔ اگر دیا ہوتا تو کیا تم زور گھر کے لوگوں کے لیے میرا دل بدل دیتے؟ نہیں، اس سے جس طرح جوتا اٹھایا تھا اسی طرح واپس بھی رکھ دیا۔ میں کوشش کرتا کہ آپ کے شہر والوں کے لیے آپ کا دل بدل دوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے زلطان صفدر کا چہرہ تھا اور جبل خان نے اپنی ساری زندگی میں کسی انسان کے چہرے سے اتنا حسد نہیں کیا تھا۔ میرے شہر کے لوگوں کے لیے میرا دل کیوں بدلنا ہے تمہیں؟ کیونکہ آپ انہیں اپنے مورلز سے زیادہ چاہتی ہیں۔ اس وقت یہاں بیٹھ کر جب آپ کو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ میں نے اپنا مقام، اپنی کرسی کی شان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی کے جوتے تک صاف کر دیے کیونکہ یہ نقصان ہماری وجہ سے ہوا تھا۔ کوئی مقام، کوئی کریڈیبلٹی کسی کی ملکیت سے بڑا نہیں ہوتا۔ وہ صفائی سے بات بدل گیا تھا۔ چائے لیں پلیز۔ اس نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ زخرف یوں ہی بیٹھی رہی، ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ تم مجھے میرے دوستوں سے دور یہاں اس کمرے میں لے آئے ہو اور اب تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ہاتھوں سے یہ چائے پی لوں گی؟ یقیناً تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا ڈالی ہوگی اور تم چاہتے۔ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں البتہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، پہلے دیتی تو عمل کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ اسے گویا افسوس ہوا۔ زخرف کو صدمہ سا لگا۔ جبل گہری سانس لیتے ہوئے آگے کو ہوا۔ دیکھیں خاتون، اس وقت میری واحد دلچسپی صرف ہمارا پیسہ اور ہماری زمین ہے۔ اگر میری دلچسپی آپ ہوتی تو اس وقت آپ کو مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا، خود میں بھی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم بات کریں۔ میں مر کر بھی تمہاری اس تجویز پر عمل نہیں کروں گی جبل خان، وہ پھنکار کر بولی۔ میں آپ کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور ساتھ باہر سے کسی کو آواز دی۔ دو لڑکیاں بھاگی بھاگی چلی آئیں۔ نہایت احترام سے خاتون کے ہاتھ دوبارہ باندھو اور ان کے پاس بیٹھو۔ بہرام انہیں واپس لینے آ جائے گا۔ مجھے یہاں تم لائے ہو، چھوڑنے بھی تم ہی جاؤ گے، میں اس جنگلی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جبل خان دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑا۔ زخرف اب دو لڑکیوں کے نیرے میں تھی۔ معذرت مگر یہاں آپ میری ہوسٹیج ہیں، میں آپ کا نہیں۔ وہ رکا، ایک تیز نظر ان لڑکیوں پہ ڈالی جو اس کے ہاتھوں کو بری طرح دبوچے ہوئے تھیں۔ ذرا نرمی سے پیش آؤ، لڑکی ہے وہ۔ اس نے دونوں عورتوں کو پشتوں میں گھرکا۔ صاف صاف اردو میں بتاؤ نا، کیا کہا ہے؟ کیا میرے سن لینے کا خوف ہے؟ جبل خان اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ذرا سختی سے ہاتھ باندھے، خاتون کے ہاتھ بہت چلتے ہیں۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ رسیوں کی گرفت مضبوط ہوئی، اسے رونا آیا، اسے بے اختیار رونا آیا۔ کاش وہ وقت کو پیچھے لے کر جا سکتی اور اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں لعنت بھیجتی۔ کاش کاش کاش۔ دہر کے کھلے باب بند کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 8 جنوری رات 1:30 بجے۔ تہانہ بالکل ویسا بالکل نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بہرام اسے جنگلیوں کی طرح تقریباً گھسیٹ کر لایا اور فرش پہ پھینک کر چلا گیا تھا۔ اسے جبل اور بہرام کے رویے میں واضح فرق اب نظر آیا تھا۔ اسے مرد اور اغوا کار کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی تب پھٹیں جب اس نے ان چاروں اسیروں کی حالت دیکھی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ خون کی اس بو میں وہ واقعی چند پل کے لیے سانس نہیں لے سکی تھی۔ کرسیاں ٹوٹی پڑی تھیں اور اسے یقین تھا وہ ان چاروں لوگوں کے جسم پہ ہی توڑی گئی ہوں گی۔ شادان بے ہوش تھا، اس کے ماتھے پہ خون جم چکا تھا، ناک پہ ایک کٹ تھا اور آنکھ کے نیچے نیل۔ اس کا جسم شرٹ سے خالی تھا اور جسم پہ بھی اسی طرح کے سرخ نشان۔ زخرف نے اس کو کندھے سے جھنجھوڑا۔ ساری دشمنی، سارا اناد دور جا سویا۔ وہ شادان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پہ زبروش پڑا تھا۔ وہ گہرے لمبے سانس لے رہا تھا، آنکھیں اد کھلی تھیں۔ اس کی سیاہ جیکٹ دور پڑی تھی مگر جسم پہ شرٹ موجود تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، خون سے گیلی۔ کراہنے کی آواز پہ اس نے یوں ہی اپنے وجود کو آگے گھسیٹا۔ حسن سلطان بمشکل دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ کن پٹی سے خون بہہ بہہ کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ گردن اور چہرے پہ ڈھیر سارے نیلے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر رہا تھا۔ بچہ زخم نہیں تھے، اس کے بازو سے پلستر ادھڑا ہوا تھا۔ زخرف وقار اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ اس کے بازو پہ گولیاں لگی تھیں اور ابھی بھی اس کے زخم ہرے تھے۔ یہ پلستر ادھڑنا دوبارہ گولیاں لگنے کے مترادف تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ کیا ہے حسن؟ یہ کیا ہے؟ کیسی جہنم ہے یہ؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی کے ابھی اسے ٹھیک کر دیتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رو سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں زخرف، میں ٹھیک ہوں، وہ کراہتے ہوئے وہ مشکل بول رہا تھا۔ شادان کو دیکھو، زلطان کو دیکھو۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ زلطان؟ وہ کہاں تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سامنے تہخانے کے آخری کونے میں اسے وہ نظر آیا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔
سفید ہائی نیک سویٹر نے اس کے جسم کے زخم چھپا رکھے تھے، مگر ان پہ لگی ضرب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی، مگر زلطان کا ایک ایک زخم اسے اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پہ گھونسا دے مارا ہو۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نیل زخم، پھٹا ہوا ہونٹ، سب باقیوں جیسے تھے، مگر آنکھیں، اس کی آنکھوں میں عجب بغاوت تھی۔ وہ یک ٹک چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی درد ہوا ہوگا، اسے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر ہوئی تھی بھی تو وہ اسے مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس کی آواز بے لچک تھی، انداز ٹھہرا ہوا، جملے رواں۔ کوئی بدتمیزی کی؟ تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں زلطان؟ میں کیا کروں؟ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سارے آنسو بظاہر زلطان کی ہتھیلی پہ گر رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا یہ آنسو کیسے اس کے دل پہ بھی گر رہے تھے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑ کر زخرف کو دیکھنا چاہا۔ زخرف نے گردن جھکا دی۔ اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر زلطان کی گردن پہ دائیں طرف پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں چاقو کا زخم تھا اور اس سے خون رس رہا تھا، مگر اس کے ڈھیٹ پن کا یہ عالم تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ زلطان نے کراہ کر آنکھیں میچ لی۔ وہ زخرف کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے روک لیتا۔ زخرف، واپس آ جاؤ، وہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، فار گاڈ سیک ادھر آؤ زخرف۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز دب گئی۔ گردن میں ایسا درد اٹھا تھا کہ الامان زخم تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ ہری سیڑھی پہ کھڑی زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کے انداز میں جارحیت تھی۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جبل خان، دروازہ کھولو، گھٹیا انسان، باہر نکلو۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہی غیرت ہے تو جا کر ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تمہارا حق کھایا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ پیٹتے ہوئے گھررا رہی تھی۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر اتنی غیرت ہے تو کھولو ان کی رسیاں اور پھر مقابلہ کرو۔ دروازہ کھولو جبل خان، گھٹیا خبیث انسان، دروازہ کھولو۔ واپس آؤ زخرف، اسے مت بلاؤ، ادھر واپس آؤ۔ زلطان اب کے سختی سے اسے پکار رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور بس جبل خان کو آواز دے رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ زخرف نے نہیں دیکھا سامنے کون ہے۔ اس نے ہاتھ گھمایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ جبل خان تھا۔ اس کے ساتھ آئے دو لوگوں نے آگے بڑھ کر ویسے ہی تھپڑ اس کے منہ پہ مارنا چاہا، مگر جبل خان کے ہاتھ کے اشارے سے رک گئے۔ زخرف کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ غصہ تو اس وقت جبل کی آنکھوں میں بھی تھا۔ اس کی آنکھیں کہتی تھیں وہ اس وقت کسی کے بھی ٹکڑے کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت کسی قہر سے کم نہیں لگتا تھا۔ کیا حالت کی ہے تم نے ان کی؟ انسان ہو یا حیوان، تم پاگل ہو گئے ہو۔ ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ چیخ چیخ کر اس کا حلق دکھ رہا تھا۔ آئندہ آپ کا ہاتھ میرے چہرے تک نہیں آنا چاہیے خاتون، ورنہ میں اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کا ہاتھ چند دن کے لیے مفلوج رہے۔ وہ ایسے کاردار انداز میں بولا کہ زخرف کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، مگر وہ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ جبل خان کی سرد نظریں اس کے اندر تک گھڑ رہی تھیں۔ اگر تم نے زلطان پہ دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے منہ پہ دوبارہ ایسا تھپڑ ماروں گی۔ اگر تم نے میرا ہاتھ توڑ دیا تو میں تمہیں گالیاں بکوں گی۔ اگر تم نے… اس نے انگلی اٹھائی اور اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ دوبارہ زلطان صفدر پہ ہاتھ اٹھایا تو خدا کی قسم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیا ہو کہ میں زلطان صفدر ہی کو زندہ نہ چھوڑوں، یا پھر مجھے اجازت ہے کہ میں اسے چھوڑ کر باقی سب کو زندہ نہ چھوڑوں؟ اس نے کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے گھمایا اور اس کے ہاتھ اس کی پشت سے لگائے۔ وہ جھٹ پٹائی، مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ جبل کی گرفت مضبوط تھی۔ تم کسی کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ اگر تم نے دوبارہ میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھایا تو بہت برا ہوگا۔ جبل نے اپنے ساتھ آئے دو لوگوں کو آگے چلنے کا کہا، خود جیب سے ایک پتلی رسی برآمد کی اور بڑے ہی سکون سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پہ باندھنے لگا۔ وہ اسی لائق تھی، اسے یقین ہو گیا۔ ہاتھ مت باندھو میرے، میں کہتی ہوں ہاتھ مت باندھو میرے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ وہ ہاتھ باندھ چکا تھا، سو گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ سرخ سفید چہرے پہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جبل اسے بازو سے پکڑے نیچے لے آیا۔ ہمارے ہاتھ باندھ کر ہم پہ ٹارچر کر کے خود کو بڑا سورما سمجھتے ہو؟ اور آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ میری جگہ یہ تھپڑ بہرام خان کو مارا ہوتا تو آج وہ آپ کو ایک بہت اچھا سبق دیتا۔ میں تمہارے اس پالتو کتے سے ڈرتی نہیں۔ وہ اس لیے کہ ابھی میں نے اسے آپ پہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ آگے آیا، 2 قدم مزید آگے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں الاؤ دہک رہے تھے۔ جانوروں سے ڈرا کریں خاتون، کب کہاں کیوں کیسے کاٹ لیں علم بھی ہوگا، اور زہر سے آپ کا جسم سبز پڑ جائے گا۔ وہ پیچھے ہوا۔ حسن اور زبرج چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔ تم خود کو جانور کہتے ہو؟ چھت سے آنکھیں لگائے زلطان صفدر کی روبوٹک آواز پہ وہ مڑا۔
میں نہیں سمجھتا کیونکہ جانوروں کا بھی ایک وجود ہوتا ہے۔ تم برہم ہو، بیکار، بے غیرت۔ جبل خان اس کے سامنے آ کر رکا، یوں کہ اب وہ اسے فرش پہ گرے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اس کی بھوری آنکھوں میں جلتا تیش دیکھ سکتا تھا۔ تمہاری غیرت پہ تو پھر اشش کرنا چاہیے مجھے۔ ایک عورت کو جذباتی کر کے دروازہ کھولنے بھیج دیا۔ وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زخم اتنے گہرے تو نہیں تھے کہ تمہاری مردانگی انہیں سہ نہ سکتی؟ زلطان ہنس پڑا، عجیب سرد کھوکھلی ہنسی۔ فرض کرو اگر اسے میں نے بھیجا بھی تھا تو تمہارے چہرے کے نشان یہ بتاتے ہیں میرا فیصلہ درست تھا۔ وہ ہنستا گیا، زور زور سے کروٹ بدل کر ہنستا رہا۔ ذہن میں کوئی اور الفاظ گونج رہے تھے۔ جب مقابل تیاری کے ساتھ آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی تیاری کرو۔ مقابلہ ہر بار جسم، طاقت، زور بازو کا نہیں ہوتا۔ کئی بار مقابلے دماغ، جذبات اور برداشت کے ہوتے ہیں۔ حریف کا جسمانی طور پہ مضبوط ہونا کئی بار وقت کھو دیتا ہے، اور اگر کسی چیز کی اہمیت رہتی ہے تو وہ ہے تحمل، برداشت، مستقل مزاجی۔ یارا جبل خانہ، اسے بہرام کی نقل اتاری۔ تم سے تو ایک عورت بھی قابو نہ ہوا، 4 مردوں کو کیسے جھیلے گا تم؟ وہ ہو بہو اس کی نقل اتارتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ یہ کسی کو تیش دلانے والی ہنسی تھی۔ ہنسنا بند کرو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ تیر نشانے پہ لگ رہا تھا۔ غصہ انسان کی عقل کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ انا پہ ہونے والا وار انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ غصہ طیش بنے بنائے کھیل بگاڑ دیتا ہے، انسان کو اس کے پیٹرن سے ہٹا دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے سورما جنگیں اس وجہ سے نہیں ہارتے کیونکہ وہ طاقت کھو دیتے ہیں، وہ جنگیں اس لیے ہارتے ہیں کیونکہ وہ برداشت کھو دیتے ہیں۔ اپنے قبیلے کے سردار ہونا تم؟ یہ تھپڑ والا چہرہ لے کر جاؤ، خدا کی قسم، سرداری تو کیا چوکیداری بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ وہ اور زور سے ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے اسے کھانسی کا دورہ پڑا، مگر وہ ہنستا رہا۔ زخرف دم سادے اسے تک رہی تھی۔ میں نے کہا ہے ہنسنا بند کرو زلطان صفدر۔ اس کی آواز ہڈیاں چٹکھانے جیسی سخت تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کی نسیں ابھر کر باہر آنے لگی تھیں۔ مقابل کو اگر مات دینی ہے تو میک them lose their patience۔ غصہ غالب آئے گا تو صرف گردن کی نسیں سخت نہیں ہوں گی، بلکہ تمہارے حریف کی ایک پرفیکٹ پلان کو کھینچتی رسی بھی سخت ہوگی، ضرورت سے زیادہ سخت۔ اور زیادہ سے زیادہ غصہ آنے پہ صرف اس کے ہاتھ نہیں لرزیں گے، وہ پلان کی سخت رسی بھی اس لرزتے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور یہاں ہوگی تمہاری جیت، کیونکہ جہاں غصہ آ جائے وہاں کھیل صرف ایک فریق کے حق میں جاتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ اپنی ہتھیلی پہ زور دیتے ہوئے اٹھنے لگا، ساتھ کا رہا۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھے پنجوں کے بل بیٹھے جبل خان کو دیکھا۔ سردار بنانے کے لیے تو قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا؟ تمہیں سردار بنانے کے لیے کون سے نامرد اکٹھے ہوئے تھے؟ جبل کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہوا، جبکہ وہ کہتے ہوئے گردن پیچھے پھینک کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ہنسنا بند کرو۔ کیوں، تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ آؤ مارو، یا پھر نہیں ہے غیرت؟ غصہ آ رہا ہے جبل؟ ہنسنا بند کرو، تمہاری گردن سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ زلطان کی ہنسی لمحے کے 1000ویں حصے میں تھم گئی۔ ہنسنے اور اس کی گردن کی حرکت سے اس کا خون واقعی روانی سے بہہ رہا تھا۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم سیاست کر رہے تھے میرے ساتھ، اور میں تمہیں اسٹڈی۔ اس کے الفاظ چابک کی طرح زلطان کے چہرے پہ لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں ہی تمہیں اس کیفے سے اٹھا کر یہاں لے آیا؟ 7 ماہ، پورے 7 ماہ میں نے تمہارے انداز، تمہارے پیٹرن اسٹڈی کیے ہیں۔ تم لوگوں کو مجھے جانتے ہوئے 7 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میں پورے 7 ماہ سے تمہارے ایک ایک عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ کرسی پہ آ کر بیٹھا، بڑی فرصت اور کمینگی سے زلطان اور اس کے باقی ساتھیوں کو دیکھا۔ میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، مگر کوئی اس کے ساتھ مسکرا نہ سکا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ ساکت تھا۔ اگر زلطان صفدر کا دماغ اس آدمی کے سامنے ردی تھا تو پھر وہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے تھے۔ 1 ماہ قبل زور گھڑ نیم تاریک کمرے میں واحد روشنی ان اسکرینز کی تھی جو دیوار میں نصب تھی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، ڈھیر ساری اسکرینز۔ ان کے عین نیچے لمبی میز، اور اس میز کے سامنے رکھی کرسی پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں روشنی پڑنے پہ مختلف رنگوں میں منعکس ہوتی تھیں۔ وہ اسکرین کے چوکھٹے پہ چلتی ان 5 لوگوں کی تصاویر دیکھ رہا تھا جنہوں نے بہت جلد اس کا مہمان بننا تھا۔ دفتن دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایک لاؤبالی سا نوجوان اندر آیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، اس کی نظر اسکرین پہ ٹھہر گئی۔ اس کے لبوں کو ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ نے چھوا۔ فرض کرو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو وہ کون ہوگا؟ نوارد کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ سرمئی آنکھوں والے مرد نے اسکرین سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔
میں انہیں مارنے کے لیے نہیں لا رہا، وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی کرسی کو ذرا سا موڑا۔ اب کی روشنی اس کے داہنے رخ پہ پڑنے لگی، آدھا وجود اندھیرا، آدھا وجود روشنی۔ وہ یہاں سے زندہ واپس جائیں گے، ہے نا؟ نوارد نے سر ہلا دیا اور ہلکا سا مسکرایا، اس بات سے بے خبر کہ بہت جلد وہ اپنی بات سے ایسے مکرے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ وہ چلا گیا، وقت گزرا اور شام کا پہر آ گیا۔ دیوار پہ لگی ڈھیر ساری اسکرینز پہ اس وقت 4 مختلف لوگوں کے گھر، ورک پلیس، کیفے کی فوٹیج چل رہی تھیں۔ اسکرینز کے آگے 3 سے 4 لمبی کرسیاں رکھی تھیں اور انہی کرسیوں میں سے ایک پہ اس وقت جبل خان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ یکٹک اسکرین کو تک رہا تھا۔ اسکرین پہ ایک منظر تھا، سیاہ بالوں والی لڑکی سفید جوڑے میں ملبوس سیاہ کوٹ بازو پہ لٹکائے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے، موبائل ایک کان سے لگائے سنجیدگی سے دوسری طرف بات سنتے ہوئے وہ کورٹ کی راہداریوں میں کھڑے لوگوں کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کرتی تھی۔ تم نے کچھ سوچا ہے ہم ان سب کو ایک ساتھ کیسے لائیں گے؟ درمیانی کرسی پہ بیٹھے لڑکے نے یکدم گردن اس کی طرف موڑی۔ جبل نے نظریں اسکرین پہ جما کر رکھیں۔ ایجنٹ انہیں اکٹھا کرے گا۔ کس طرح؟ یہ اس کا کام ہے، ہمیں لوکیشن ملے گی۔ اور تمہیں ایجنٹ پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ انہی کا دوست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے باپ نے اسے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، لیکن ہم باپ کی وجہ سے بیٹے پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ جبل اب بھی اسکرین کو تکتا رہا، کچھ تھا وہاں، کوئی تعلق سا، کوئی کشش سی۔ نظریں پھیر لینا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میری بات دوبارہ مت کاٹنا۔ بالآخر اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا لیں، کرسی کو گھمایا اور اب اس کا مکمل رخ اس لڑکے کی جانب تھا۔ 5 لوگ، ان 5 لوگوں کو توڑنا، جوڑنا یا پھر ایک جگہ ساتھ لانا آسان نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے، اب وہ اسکرینز کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر محل کے 4 ستون ہوتے ہیں اور ایک چھت، چاہے محل اندر سے کیسا بھی ہو، چھت اور ستون اسے ہر تباہی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر ایک ستون نکال دو تو محل گر جائے گا۔ اب کے دائیں کونے والا لڑکا بولا۔ جبل نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ مگر محل کا دوسرا ستون تعمیر کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اس نے نظریں دوبارہ اسکرین پہ جما لیں۔ 2 کونے، 2 مرد، زبرج زلطان، دوسرے 2 کونے اور زخرف شادان۔ وہ ان 4 لوگوں کو دیکھے گیا، وہ 4 ٹارگٹ تھے، اور 5واں ستون چھوڑ کے میں نے 5ویں چیز پہ غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ چھت، گھر کا سب سے ضروری حصہ گھر کی چھت ہے، جو دھوپ، بارش، گرمی، سردی سے بچاتی ہے۔ اس کی نظروں میں دھیرے دھیرے صفاقی اترنے لگی۔ سو میں نے سوچا چھت چھین لی جائے۔ تم جانتے ہو ان سب میں چھت کون ہے؟ وہی جو اس وقت اسکرین کا حصہ نہیں، درمیانی کرسی والا لڑکا بول اٹھا۔ جبل کے ہونٹوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اپنے راز خود سے بھی نہیں کہتا، بس یہ جان لو کہ چھت تحفظ دیتی ہے، دھوپ سے جل کر چھاؤں بخشتی ہے، ٹھنڈی ٹھار بارش سہ کر اپنے باسیوں کو گرماہٹ بخشتی ہے۔ ان سب لوگوں میں چھت کون ہے؟ حسن سلطان۔ وہ دونوں بیک وقت بولے۔ جبل خاموش رہا اور خاموشی سے واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ لمحے منٹ میں بیت گئے، منٹ گھنٹوں میں۔ آسمان سے نیلے بادل رخصت ہوئے اور رات کی سیاہی نے سارے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ زور گھڑ کی ساری تاریکی کو لتاڑ کر کئی گلیوں کے چکر کاٹ کر واپس اسی کمرے میں جہاں اسکرینز کا راج تھا آؤ تو جبل خان اسی جگہ اسکرین کے سامنے اسی منظر کو بار بار تک رہا تھا۔ باقی اسکرینز پہ بھی اب وہی چہرہ تھا، کہیں وہ کیفے سے باہر نکل رہی تھی، کہیں وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی، کہیں وہ اداس تھی اور کہیں سنجیدہ۔ جبل اجلال خان کو اس کا ہر نقش دل پہ گڑتا محسوس ہوا۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں اس نے آج تک کسی عورت کو اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی یا اسے لگتی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ دفتن دروازے پہ ایک آہٹ سی ہوئی، ایک مانوس سی آہٹ۔ جبل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ چونک کر اسکرین پہ چلتے منظر سے نظر چرائی۔ اس کے جذبات میں صداقت تھی، پھر وہ انہیں چھپاتا کیوں کر؟ یارا جبل خانہ، سر پہ جالی دار ٹوپی جمائے، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بہرام خان اس کے حکم میں کھڑا تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے ہیں، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ صبح والے دورے کے بعد اب واپس آیا تھا اور جبل ہنوز وہیں تھا۔ کام، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اور ہمارا کام؟ صرف یہ لڑکی کب سے ہو گئی؟ آخری اطلاعات تک تو ہمارا کام باقی 3 مردوں سے بھی تھا۔ کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بہرام کو تشویش ہوئی۔ وہ جبل کے عقب میں آ کر رکا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے، پھر زور سے دبایا۔ جبل نے سکون سے آنکھیں موند لیں، وہ مضبوط ہاتھوں سے یوں ہی اس کے کندھے دباتا رہا۔
جب تک دماغ سے کرو گے نا تب تک کام ہوتا رہے گا، اور جب اس خانہ خراب دل کو بیچ میں لاؤ گے تب کام روگ بن جائے گا۔ جبل خانہ، اس نے کندھے دباتے ہوئے مخصوص انداز میں پکارا تو جبل مسکرایا۔ خود کو روگ میں مت ڈالو، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جبل نے اس کے دونوں ہاتھ کندھوں سے گزار کر اپنے ہاتھوں میں لیے، یوں کہ بہرام کی ٹھوڑی اس کے کندھے سے ٹکرائی۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا رہا تھا، پھر باری باری ان کو چوما۔ جو مجھے ہو گیا ہے نا اس کا علاج ساری دنیا کے پاس نہیں، تم خود کو الزام کیوں دیتے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، پھر اس کا بازو ایک طرف سے گھما کر اسے اپنی سامنے والی کرسی پہ بٹھایا۔ تم اچھا خاصا بے شرم ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہو۔ وہ نروٹھے بچے کی طرح بولا۔ جبل ہنس پڑا، اس کی ہنسی بڑی دل فریب تھی، یوں جیسے کوئی مدتوں بعد کوئی آس بھر آئی ہو۔ تم بھی تو میرے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرتے ہو، بلکہ ملاقاتیں کرتے ہو۔ وہ تو حق حلال کی منگیتر ہے، 3 ماہ بعد شادی ہے میری، تمہیں تو یہ لڑکی 3 سالوں میں بھی نہیں ملے گی، وہ روانی میں کہہ گیا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اور جبل خان کا چہرہ تاریک ہو گیا، بنا چاند کی اندھیری رات کی طرح۔ تم کو برا لگے گا، لیکن جبل خانہ، حقیقت کو تم نہیں بدل سکتے۔ میں بدلنا بھی نہیں چاہتا، تم نے شاید غور نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں زلطان صفدر کا چہرہ ہے۔ بہرام کو تعصب سا ہوا۔ کیا معلوم تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو؟ میں جہاں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں وہ غلط فہمیوں اور غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ خیر، کل ایجنٹ کو بلوا لینا، اور رات کے وقت برادری کے لڑکوں کو بھی، میرے پاس منصوبہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چند بٹن دبائے، اسکرین تاریک ہو گئیں، کمرے میں اب ملگجی سی روشنی تھی۔ ہم اس لڑکی کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں جبل۔ یہ سلجھا ہوا ٹھہرا سا لہجہ، یہ بہرام کوئی اور تھا۔ جبل خان اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے لگتا ہے اگر وہ یہاں آ گئی تو تم جذبات سے کام لوگے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ نہیں، وہ ترنت بولا۔ مجھے علاقے کی فکر ہے، مجھے زمین کی فکر ہے، مجھے داجی کے لوگوں سے کیے وعدے کی فکر ہے۔ وہ اٹھا اور جبل خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جبل اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ بہرام اتنا بڑا کب ہوا؟ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے قد اور عمر سے بڑی بات بتا رہا تھا۔ جبل کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا تسلی دے، کیا وہ محبت سے دستبرداری کا جھوٹ کہے۔ مجھے میرے جذبات پہ اختیار ہے بہرام، وہ میرے لیے میرے حریف کی طرح آئے گی، اور وہ سیاست دان رقیب کی طرح۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا کروں؟ میں شراکت چاہتا ہوں، کیونکہ تم مانو یا نہ مانو جذبات تمہارے دامن سے چمٹ چکے ہیں، دامن جھٹک لینے سے تم آزاد نہیں ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں تخت کی طلب ہے؟ جبل پوچھ رہا تھا، طنز کی کوئی رمق اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ ہم کو جس دن تخت ملا اسی دن اس کا کاسا پلٹ دے گا، وہ ہنس کر بولا۔ جبل مسکرا بھی نہ سکا۔ غصے کا تیز آدمی ہے ہاں، تم جانتے تو ہو ہم کو شراکت چاہیے تاکہ جس وقت تم کمزور پڑنے لگو چارج ہمارے پاس آ جائے، فیصلے کا اختیار ہمارا ہو، اور مجھے یقین ہے تم ایسا وقت نہیں آنے دو گے جب فیصلہ بہرام خان کو لینا پڑے۔ تم مجھے امتحان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو تاکہ میں کمزور نہ پڑوں، اور فرض کرو اگر میں کمزور پڑ گیا۔ وہ اس کے اندر تک اترنا چاہتا تھا۔ تم نہیں پڑھو گے، میں جانتا ہوں، جب فیصلے کا اختیار میرے پاس آئے گا تب تم الرٹ رہو گے، تمہیں رہنا چاہیے جبل۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے دروازے کی اور بڑھنے لگا۔ تم اتنے بڑے کب ہوئے بہرام؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پہ رک گیا، آنکھوں میں کرچیاں سی ابھریں، چہرے پہ حزن کا سایہ تھا۔ 5 سال کا تھا تب سے سن رہا ہوں ہمارا پیسہ کوئی لے گیا، ہماری زمین ضبط ہو گئی۔ بڑا تو میں 16 سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب داجی نے کہا تھا کہ وہ سکون سے مر بھی نہیں سکتے، ان کے دل پہ بڑا بوجھ ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے بھاری ہونے لگی۔ جبل نے ہونٹ بھینچ لیے، تکلیف تھی۔ ان کا دل بھاری تھا کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اس روز 16 سال کا بہرام نہیں رہا تھا، 14 سال پہلے میں بہت بڑا ہو گیا تھا، تم نے شاید غور نہیں کیا۔ وہ کہہ کر نہیں رکا، وہ پل بھر میں ہی دروازہ پار کر گیا تھا۔ جبل خان کو آج اندازہ ہوا کہ 14 سال پہلے اپنی عمر سے بڑی مسافت طے کرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ زور گھر میں کئی بہرام اور جبل خان تھے، مگر اب اور نہیں، اب بس دہر اب انصاف کے باب کھولے گا، انہیں یقین تھا۔ موجودہ دن 8 جنوری صبح 6 بجے۔ تہہ خانے میں گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ جبل خان کرسی پہ بیٹھا تھا، اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو ساتھ 2 نفوس کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔
کاسنی رنگ کے مخمل کے جوڑے کے اوپر بڑی سی سیاہ شال پہنے، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر ساری سنجیدگی لیے، وہ کہانی کا گمشدہ کردار تھی۔ وہ حنزلہ احمد زئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کا شفاف چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ 3 سال قبل والا چہرہ مختلف تھا۔ شادان عین اس کے قدموں کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پہ جمع ہوا خون اس کا شرٹ سے خالی جسم۔ حنزلہ نے حالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جھک کر اس کی دودھ پڑی شرٹ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کا جسم چھپ گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھی اس کے قریب عمر۔ تاثرات اس کے بھی بہرام سے مختلف نہیں تھے۔ ہاتھ میں اس کی بھی میڈیکل کٹ تھی۔ جبل اب ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ میری بہن ہے، ڈاکٹر بننے والی ہے۔ ہاں، بنی نہیں ابھی، لیکن تم لوگوں کا علاج کر سکتی ہے۔ اور یہ، اس نے مرد کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا کزن ہے۔ 4 سال پہلے اس کی میڈیکل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور یہ پروفیشنل ہے، فکر مت کرو۔ تسلی دیتے ہوئے اس نے بہرام کو اشارہ کیا۔ وہ اب نیچے فرش پہ گدا لگا رہا تھا اور ساتھ اس نے شادان کو کسی بے حد ہلکی شے کی طرح اٹھا کر گدے پہ پٹخ دیا۔ پھر زبرج کو سہارا دے کر گدے کے دوسرے کونے پہ بٹھایا۔ حسن کی اور بڑھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود بڑی دقت مشکل سے اٹھا۔ بازو میں ٹیس سی اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں باقاعدہ پانی بھرنے لگا تھا۔ مرد کو درد ہوا تھا۔ زلطان، تم یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، زخرف بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میں ان سے کہتی ہوں سب سے پہلے تمہیں دیکھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ ایک طرف موڑا اور اس کی گردن پہ لگے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ زلطان پرسکون سا اس کے سامنے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو اور بالآخر اسے طبیب مل گیا ہو۔ طبیب بھی وہ کہ جس کے چھونے پہ ہر زخم مندمل ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں زخرف۔ اس نے چہرہ موڑنا چاہا مگر وہ ایک ساتھ پھر ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ جبل خان اپنی جگہ کھڑے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی آگ کے لاوے نے اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک سرایت کی ہو اور ایک لمحے کے اندر اس کے دل کو خاکستر کر دیا۔ خاک ٹھیک ہو تم؟ اپنی حالت شیشے میں دیکھو گے تو خود کو پہچان نہیں پاؤ گے تم۔ ایسی حالت تو کوئی کسی اشتہاری ملزم کی بھی نہیں کرتا۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا، ہے نا؟ جس اینگل پہ تم نے میری گردن رکھی ہے وہاں درد بھی ہوگا اور خون بھی بہے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تو زخرف کو ہول اٹھا۔ اسے فوراً زلطان کے چہرے کا رخ واپس اپنی سمت موڑ لیا۔ یہ لیلا مجنوں پارٹ 2 کی شوٹنگ کب تک چلے گی؟ بہرام نے ان پہ چوٹ کی۔ حنزلہ، اس کا علاج پہلے کرو۔ یہ خبیث آدمی ہمارے ساتھ چلے گا۔ اسے علاج کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جائے گا۔ جبل خان کے اگلے اعلان پہ زخرف نے چونک کر اسے دیکھا۔ زلطان نے بس ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ چلنے کے قابل ہو یا علاج کی ضرورت ہے؟ میں چل سکتا ہوں۔ زخموں سے چور بدن کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم اسے اکیلے لے جا کر مارنا چاہتے ہو؟ جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ حسن سلطان کی سنجیدہ آواز پہ جبل نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ مارنے کے لیے تو یہاں بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے بغیر دیکھے بہرام کو مخاطب کیا۔ میں تم سے بہت مایوس ہوا ہوں بہرام، تم اس کا منہ تک بند نہیں کروا سکے۔ بہرام جھپٹنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا۔ پورے کمرے میں اس کی دل خراش چیخیں گونجی تھیں۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس پہ گولیاں لگی تھیں۔ جب تک ہماری بات ہوگی تم ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ورنہ میں تم سے یا تمہارے کسی اور آدمی سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ زلطان صفدر بے لچک لہجے میں بولا۔ جبل نے محض سر ہلایا، پھر بہرام کو ایک اشارہ کیا۔ بیرسٹر صاحب کو الگ سے رکھو، بازو کی پٹی کرواؤ، انجینئر صاحب کو بھی ہوش دلاؤ اور صحافی کو بھی، ہمیں ابھی ان کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے اس نے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو ہم دیتا ہوا آیا اور زلطان کے ہاتھ اس کی پشت پہ لے جا کر باندھے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس کی پشت پہ دھکا دیتے ہوئے اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ زلطان خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ دہر کا یہ نیا کھلنے والا باب اپنے ساتھ مسائل لایا تھا، ایسے جن کے حل زلطان صفدر کے پاس فی الحال نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد تہخانہ حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف شادان اور حسن تھے اور دوسرے کونے میں زخرف اور زبرج۔ مرد ڈاکٹر شادان کے سینے، گردن اور بازوؤں کے زخم دھو کر ان پہ مرہم لگا چکا تھا، ساتھ ایک شرٹ پہنا دی۔ حنزلہ حسن کے بازو کی پٹی مکمل کر کے ہٹی اور اب اسے شادان کے چہرے کو صاف کرنا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بھی اچھے خاصے زخم تھے۔ یقیناً یہ بہرام کا کام تھا۔ اس کو بے اختیار اپنے بھائی پہ غصہ آیا۔ شادان تھوڑی دیر قبل ہی سینے پہ لگنے والی دوا کی جلن سے ہوش میں آ چکا تھا مگر نیم غنودگی میں تھا۔
آنکھوں کے آگے مناظر دھندلے پڑ رہے تھے۔ حنزلہ نے جو ہی دوا میں ڈوبی روئی اس کے ماتھے سے مس کی، شادان نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے درد ہوا تھا مگر منظر اب بھی دھندلا سا تھا۔ اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی اور وہ اس کا چہرہ واضح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حنزلہ خاموشی سے دھیان سے اس کے ماتھے کے زخم صاف کرتی رہی اور وہ نیم دھندلی نظروں سے اسے دیکھتا کراہتا رہا۔ کئی بار شادان نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود، اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی۔ وہ اب اس کے ماتھے پہ بینڈیج لگا رہی تھی۔ شادان کی آنکھیں مکمل واہ ہوئیں اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اسے دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ آنکھوں کے آگے سے دھندلاہٹ چھٹنے لگی۔ 3 سال، وہ 3 سال جس سراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، وہ دہر کے اس باپ کے پیچھے حقیقتاً اس کے سامنے تھی۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ وہ سخت بے چین تھا، بے یقین تھا۔ اس نے آنکھیں جھپک کر کھولیں، پھر آنکھوں کو مسلا۔ ہر بار کی طرح منظر تبدیل نہیں ہوا، منظر وہی تھا۔ وہ دم سادھے، سانس لیے بغیر اس سے دیکھے گیا۔ پلک جھپکنا، سانس لینا، لبوں پہ لگا کفل توڑنا، سب ذہن سے رفو ہوتا گیا۔ اگر یہ خواب تھا تو اسے حقیقت سے خوف آیا، اور اگر یہ حقیقت تھی تو خواب سے زیادہ خوبصورت۔ وہ اس کے چہرے کے زخم صاف کر رہی تھی، آنکھوں میں بے اعتنائی، انداز میں غیر شناسائی سی تھی۔ سید شادان شاہ کے لیے یہ لمحہ پھر بھی جنت سا تھا۔ کیا وہ مر چکا تھا؟ یا پھر کبھی کبھار زندگی میں بھی جنت مل جایا کرتی ہے؟ ہانی، اس کے لبوں سے دھیرے سے بغیر آواز کے ایک لفظ برآمد ہوا۔ حنزلہ کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی دراڑ نہ پڑی۔ ہانی، یہ تم ہو؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی، ایسی آواز جو کئی سالوں سے سیراب نہ ہو سکی تھی۔ اس وقت وہ اس کی آنکھوں میں شہر طلسمات کی ساری روشنی آ کر ٹھہر گئیں۔ ہانی، کچھ بولو، کیا یہ واقعی تم ہو؟ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم جانتی ہو؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز تھا، آواز دھیمی تھی، نگاہیں بے قرار۔ ان لوگوں نے تمہیں بھی اغوا کیا ہے؟ اس نے آپ کے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر زخم جل اٹھے۔ ہانی، تم کچھ بولو بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر دیکھنے کی کوشش کی مگر ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ چہرے پہ ہاتھ لیے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھے گیا۔ وہ کب آیا؟ خانہ خراب طبیب ماں بہن جیسی ہوتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہن ہے وہ، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ اب اس پہ غرا رہا تھا۔ حنزلہ کچھ کہے بغیر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ شادان ہکا بکا اسے تک رہا تھا، اس کا انداز روبوٹک سا تھا۔ وہ اب زبرج کی اور بڑھ رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھے کڈنیپ کروا لیا؟ فرینچ زبان میں کہے ہوئے ان الفاظ نے جہاں حنزلہ کے قدم زنجیر کیے وہیں بہرام کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ کس زبان میں بات کر رہے ہو تم؟ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جڑا۔ خبیث انسان، پہلے بات کرنے دو پھر مار لینا۔ وہ بگڑ کر بولا، یہاں بات شروع کرتا ہوں یہاں تمہارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ تمیز ہے تم میں؟ 2 لوگوں کو بات کرنے دو گے یا نہیں؟ 3 سال بعد ملے ہیں ہم یار، کوئی سپیس ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا۔ زبرج، حسن، زخرف، ہر کوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ تھی وہ لڑکی جس کے حصول کے لیے وہ 3 سالوں سے در بدر تھا؟ یہ ذلیل انسان کیا کہہ رہا ہے حنزلہ؟ بہرام اس کی طرف مڑا، وہ گڑبڑائی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگلی بار اس کے سر پر مت مارنا۔ بہرام نے سمجھ کر سر ہلایا جبکہ شادان مسکرایا۔ تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ اوہ، سمجھ سکتا ہوں۔ اب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے تھوڑی پہچان سکتی ہو۔ وہ اب بھی روانی سے فرینچ بول رہا تھا۔ حنزلہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ شادان کو فرینچ بولتا دیکھ بہرام واقعی یقین کر چکا تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ اسے تعصب سا ہوا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہانی۔ یہ الفاظ مختلف تھے، ان میں ایک حدت سی تھی۔ اس نے اپنے سامان جلدی جلدی کٹ میں واپس ڈالے، بہرام کی طرف ایک نظر دیکھا اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چلی گئی۔ شادان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے غائب نہ ہو گئی۔ وہ بے یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تہہ خانے میں موجود اس کے باقی دوستوں نے شادان کی آنکھوں میں ایسی چمک آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قید کے بعد رہائی ملتی ہے، سب نے سنا ہے، مگر کیا قید کے اندر کئی سالوں کی گھٹن سے آزادی بھی ملتی ہے؟ 8 جنوری صبح 6:30 بجے۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز، قہوے کی گرتی ہوئی دھار، بس یہ 2 آوازیں تھیں جو اس کمرے کی مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ زلطان صفدر بندھے ہوئے ہاتھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے زخرف بیٹھی تھی۔ جبل خان کیتلی اونچی کیے قہوے کی دھار کپ میں گرا رہا تھا۔ ساتھ میڈیکل کٹ لیے وہی آدمی کھڑا تھا جسے زلطان نے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ وہ جبل خان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کمرے کی ایک ایک چیز کو نقش کر رہا تھا۔ تہہ خانے سے یہاں آتے ہوئے اسے 2 منٹ ہی لگے تھے اور اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اسے اس کی سیٹنگ دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ یہ کمرہ رہائش کے لیے استعمال نہیں ہوتا رہا ہے۔
اسے یہاں بیٹھے ہوئے جبل خان کو 2 بار اپنا موبائل نکال کر کچھ دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ کیا وہ کسی سے ہدایات لے رہا تھا؟ قہوہ یا چائے؟ جبل نے سوال کرتے ہوئے ٹرے میں رکھے 2 کپ اس کی طرف بڑھائے، ایک میں چائے تھی اور دوسرا قہوہ۔ تمہارا باس کون ہے؟ سرد ہڈیوں کو چٹھا دینے والے سوال پہ جبل نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنا باس خود ہوں۔ پھر تم ماسٹر مائنڈ نہیں ہو، یہ پلان تمہارا نہیں ہے نا؟ اس وقت وہ محض اندازے لگا رہا تھا، سچ جھوٹ وہ ان لوگوں کی آنکھوں سے جاننے کا عادی تھا۔ جبل محظوظ ہوا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اسے قہوے کی پیالی ہاتھ میں لی، ساتھ ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو ہم دیتے میڈیکل کٹ سے سامان نکالنے لگا تھا، ساتھ اسے زلطان کے ہاتھ کھول دیے۔ کیونکہ سب پلانڈ ہے، سب فکسڈ ہے، تمہارے فیصلے، تمہارے ریئیکشنز، تمہاری اسٹریٹجی۔ تم مداری کا وہ کھیل کھیل رہے ہو جہاں تمہارے قدم رسی پہ جمے ہوئے ہیں۔ ذرا سی بھی بھول چوک نہیں۔ تم باس ہو سکتے ہو، ماسٹر مائنڈ نہیں، کیونکہ باس آن دی اسپاٹ فیصلہ لیتا ہے، ماسٹر مائنڈ نہیں۔ وہ اپنے پلان سے نہیں چکتا۔ میں نے تمہیں ایک بار بھی آن دا اسپاٹ فیصلہ لیتے نہیں دیکھا۔ تم وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکا، ڈاکٹر کے ہاتھ سے دوائی روئی اور دوائی لی اور خود اپنے چہرے پہ ملنے لگا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑ جاتی تھی، مگر یہی آنکھیں وہ جبل خان کی آنکھوں میں گاڑے بیٹھا تھا۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے اپنا مدعا دہرایا۔ لیکن میں نے تو کہا ہی نہیں کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے بھی، یہاں سب میں ہوں۔ جبل اجلال خان، کیا تمہارا ماسٹر مائنڈ کوئی ایسا انسان ہے جسے سامنے نہیں لایا جا سکتا؟ زلطان نے دوا کی شیشی میز پہ رکھی، پھر جھک کر روئی کو ہلکا سا بھگویا اور اب وہ اسی روئی کو اپنے ہونٹوں کے پاس ٹھوڑی کے نیچے مل رہا تھا۔ یا پھر کوئی ایسا جسے میرے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ تم یہاں میرے سوالوں کے جواب دینے آئے ہو نا کہ میں تمہارے، تم میرے ہوسٹیج ہو، میں تمہارا نہیں۔ اس نے قہوے کی گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے کہا۔ ایجنٹ صحیح کہتا تھا، زلطان صفدر کو مات دینا آسان نہیں تھا۔ وہ کھیل کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھا، وہ واقعی زلطان تھا۔ لیکن تمہیں کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، تم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، ہمیں باری باری یہاں لانا تمہارے کھیل کا حصہ ہے۔ اس نے روئی میز پہ رکھی اور اب روئی کے گولے سے تازہ روئی کھینچ کر نکال لی۔ جبل بڑے انہماک سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ تم ہو ہی نہیں۔ میں لوگوں کو ان کے کام سے نہیں، کام کے انداز سے جج کرتا ہوں۔ تمہیں ہمارا یہاں لانے میں، بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم بس ہدایات فالو کر رہے ہو، تمہارے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ صحیح کہا نا؟ اس نے دوسری روئی بھی واپس میز پہ رکھی، زخم صاف ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنا سویٹر اتار رہا تھا۔ یکدم ہی پٹھوں میں ایسا کھچاؤ محسوس ہوا کہ زلطان صفدر کی روح تک بلبلائی ہوگی، مگر منہ سے بس ہلکی سی کراہ نکلی اور اس نے آنکھیں میچ لیں۔ زلطان، مجھے تم سے، تمہارے دوستوں سے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی پوزیشن سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں وائلنس پہ یقین نہیں رکھتا، جبل کہہ رہا تھا، اور زلطان اپنے سینے، پسلیوں اور گردن کے زخم صاف کرتے ہوئے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ انتہائی بچکانہ عمل ہے جس کے تحت میں تمہیں اور تمہارے دوستوں کو یہاں لے آیا ہوں، اتنے بڑے خاندانوں کے اتنے مشہور لوگ، لیکن یہ سب ایک پلان کے تحت ہوا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے واقعی ایک بچکانہ عمل دہرایا ہے؟ روئی والا ہاتھ ہوا میں لہراتے زلطان نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ویڈیو بنا دی، ہم تمہارے حق کے لیے لڑ لیے، پھر کیا ہوگا؟ تم ہمیں واپس چھوڑاؤ گے؟ کیا ہو اگر ہم وہاں جا کر اپنی بات سے مکر گئے؟ اور کیا ہوا اگر ہم نے تم پہ اغوا کا پرچہ کٹوا دیا؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جبل نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ واقعی ہوم ورک کر کے آیا تھا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ ہم تمہیں یہاں لائے کیونکہ تم اس وقت نوجوانوں کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے ہو اور بہت جلد اقتدار میں بھی آنے والے ہو۔ میں الیکشن ہار بھی سکتا ہوں، یو نیور نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اب اس نے کٹ سے ٹیوب اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ نکال لی۔ بلکہ میں الیکشن نہیں بھی لڑ سکتا، جانتے ہو نا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں محض 7 دن باقی ہیں، بلکہ اب تو شاید 6۔ 3 نسلوں سے تمہارا خاندان سیاست میں ہے، اگر آج تک نہیں ہارے تو آگے بھی نہیں ہارو گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زلطان کی عقب میں آ کر رکا۔ سید شادان کے منہ سے نکلا جھوٹ لوگوں کو کے سچ سے زیادہ سچا مانا جاتا ہے۔ اب وہ میز پہ دھری پچکی ہوئی ٹیوب سے کچھ کریم اپنی انگلیوں پہ نکال رہا تھا۔ خاتون جب کورٹ میں بولتی ہیں، کیس چاہے کوئی بھی جج بھی جانتے ہیں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ جبل اب ٹیوب سے نکلا مادہ اس کی پیٹھ پہ لگا رہا تھا، وہاں کافی زخم تھے۔ بہرام کمبخت کو اللہ پوچھے۔ حسن سلطان ایک کامیاب بیرسٹر ہے، جتنی اس کی سنی جاتی ہے اتنی کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اور زبرو شاہنواز سافٹ ویئر انجینئر، مگر وہ ملک کی سب سے بڑی NGO کے ساتھ منسلک رہا ہے۔
یونیسیف کے لیے کام کیا اور اہم بات یہ کہ وہ UN کے اجلاس میں شریک ہونے والا ہے۔ سو مختصر یہ کہ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور بھروسہ مند لوگ ہو، تمہارے الفاظ میرے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس نے آئنٹمنٹ والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سلطان بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اسے بڑی شدت سے انتظار تھا کہ کب وہ اس کے حکم سے حملہ کرے گا۔ سیاست دان تھا، اپنے جیسوں کی خصلت سے واقف تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں سلطان، جبل خان کی آواز سرگوشی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اب میڈیکل کٹ سے ادھڑے جسم جوڑنے کے لیے اوزار نکال رہا تھا۔ ہر اوزار کو نکالتا، مسترد کرتا، وہ اپنے کام میں محو تھا۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں یہاں زندہ لایا ہوں، مگر یہاں سے واپس ان کی لاش بھی جا سکتی ہے اگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بالآخر وہ ایک اوزار نکال چکا تھا۔ قریب کھڑے ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے وہ سوئی لی، جسم پہ ٹانکا لگانے والا دھاگا ڈالا اور واپس اس کی طرف بڑھائی۔ جبل خان اس کا مشکور ہوا۔ ہم پہ یوں بھی بڑے بڑے الزام ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ رکا بس ایک پل کے لیے۔ تم شاید صحیح کہتے ہو، میں ماسٹر مائنڈ نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سفاک ہے، بہرام سے زیادہ جنونی ہے اور تم سے زیادہ فصیح۔ سوئی کی نوک اس کی گردن پہ چبھی تو اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا وہ بغیر کسی نشے آور ادویات کے سلطان صفدر کا ادھڑا جسم سینے لگا تھا؟ مجھے یقین ہے تم انہیں اور خود کو سمجھا لو گے، تم ذہین ہو۔ اس نے سوئی ایک طرف سے کھلی ہوئی کھال میں اٹکائی اور دھاگا اوپر کھینچتے ہوئے دوسری طرف کی کھال سے جا ملایا۔ زلطان کراہا، اسے درد ہوا تھا، شدید درد۔ زخم پہ زور پڑنے لگا تو خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا، چپ چاپ درد سہتا رہا۔ جبل خان کسی ماہر مگر ظالم ڈاکٹر کی طرح اس کے جسم میں ٹانکے لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا زخم مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اس نے چھوٹی سی میڈیکل کینچی سے دھاگا کاٹا اور روئی سے اس کی گردن صاف کی۔ سلطان اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ اگر اسے اس وقت بھرم نہ رکھنا ہوتا تو وہ باقاعدہ چیخ چیخ کر روتا۔ اوف، درد تو نہیں ہوا نا؟ وہ روئی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے سرسری سا بولا۔ میری اماں کہتی ہیں جبل خان کا ہاتھ بہت ہلکا ہے، کہتے ہوئے وہ مسکرایا، ساتھ سلطان کو اس کا سویٹر اٹھا کر دیا۔ پہنو اور میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ سلطان نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنا ہائی نیک سویٹر اٹھایا اور واپس پہن لیا۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں ہو اور یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جبل کے ساتھ گھر کے کئی حصے دیکھے۔ وہ اسے ایک مہمان کی طرح اپنا سارا گھر دکھاتا رہا۔ 7 راہداریاں، 7 کمرے اور اگلے 7 منٹ بعد وہ اسے واپس تہخانے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ان چاروں اسیروں نے 5ویں اسیر کو واپس آتے دیکھا۔ کچھ تھا جو انہیں کھٹک گیا تھا، کچھ تھا جو اس ایک اسیر کے چہرے میں بدل گیا تھا۔ سلطان صفدر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔